السلام علیکم. CS610 کے امپورٹنٹ لیکچرز اور امپورٹنٹ ٹاپکس اس میں ہم نے دیکھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک جو ہے سولوشن ویڈیو کریں گے. سولوشن ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم MCQs اور شارٹ کویشچن لانگ کویشچن جو ہے وہ ود سولوشن دیکھیں گے. تو اس سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں یا جو آپ کو بتائے ہیں امپورٹنٹ ٹاپکس وغیرہ، ان میں سے کویشچن کس ٹائپ کی بنتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے میں نے کچھ لیکچر جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کہ جو کہ آپ کی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اب جو باقی میں نے نہیں کیے تو ان کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل بھی آپ اسکپ کر دیں یا ان کو بالکل پڑھی نہ، لیکن یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں یہ مطلب آپ نے لازمی کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے ٹوٹل یہ جو ہے نا انکلوڈنگ لائک فرام لیکچر 19 ٹو لیکچر 44، یہ آپ کے ٹوٹل 76 پیجز بنتے ہیں، جو کہ آلریڈی بہت تھوڑے ہیں. لائک اس کو آپ سارا بھی کرنا چاہیں تو ایزیلی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لیکچر 19 امپورٹنٹ ہے، لیکچر 20، پھر اس کے بعد لیکچر نمبر 22، اس کے بعد لیکچر نمبر 24، 25 اور 26، 27. اس کے بعد آپ آ جائیں لیکچر نمبر 30، 31 بھی امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس میں IPv6 سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کافی سی چیزیں آتی ہیں، کویشچن وغیرہ، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ 32 ہو گیا. 32 کے بعد آپ کے پاس یہ TCP والے جو دو تھے، اس میں لیکچر نمبر 35 اور 36 دونوں، کیونکہ اس میں TCP کا جو اس میں چیزیں تھیں نا وہ امپورٹنٹ ہیں. اور یہ ویڈیو اوور آل بھی میں آپ کو بتا دوں یہ تھوڑی سی انفارمل ہونے والی ہے، کیونکہ باقی میں جس طریقے سے بولتا ہوں، جس طریقے سے بناتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں اور اس میں کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ نہیں ہوتی چیز. لیکن یہ ویڈیو چونکہ لیکچر نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی انفارمل کمیونیکیشن ہم کریں گے. بہرحال تو یہ 36 ہو گیا. پھر یہ NAT کے جو دونوں لیکچرز ہیں نا 37 اور 38، یہ امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد IP راؤٹنگ کے ویسے تو 6 کے 6 لیکچرز ہی امپورٹنٹ ہیں، ان میں سے کویشچن آتے ہی آتے ہیں، لیکن جو 3 لیکچرز ہیں نا اس کے 41، 42 اور 43، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان میں سے آپ کے لانگ کویشچن اکثر بن جاتے ہیں. تو یہ آپ کو اب لیکچرز کا اندازہ ہو گیا. اب ہم جاتے ہیں لیکچر نمبر 19 سے، اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپک وائز کون سی چیزیں جو ہے وہ زیادہ ضروری ہیں. تو یہ لیکچر نمبر 19 آپ کا ہے 68 پیج پہ، وہاں پہ ہم جاتے ہیں اور یہ ہم آ گئے ادھر. اچھا، تو اس میں سب سے پہلے جو ویسے تو اوور آل یہ لیکچر امپورٹنٹ ہے، لیکن اب اس میں جو سب سے پہلے VCI VPI کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کی فل فارمز کیا ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد لیبل ری رائٹنگ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ کویشچن آپ کے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ ایگزامپل اتنی لینتھی تو نہیں آنے والی، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی وہ فگر دکھا کے وہ کوئی ایک بات پوچھ لے آپ سے کہ فار ایگزامپل اگر سوئچ A کو ریسیو ہوا ہے تو ٹھیک ہے وہ آگے کیا چیز کرے گا، اس طریقے سے مطلب کویشچن بن سکتا ہے. ادروائز یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد PVC ہے، پرماننٹ ورچوئل سرکٹ، یہ امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آپ کے کویشچن بن سکتے ہیں، شارٹ وغیرہ MCQs وغیرہ، ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ٹاپک کے اندر سے کوئی ایک چیز اٹھا کے وہ کویشچن پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اب یہ 2 سٹیپس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پروویژننگ کے، تو یہ پروویژننگ کے 2 سٹیپس کا وہ کویشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ پروویژننگ کے کون سے 2 سٹیپس ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے مطلب اس میں ٹاپکس میں سے آپ کے کویشچن بنتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ کا پورا جو ہے وہ ٹاپک ایک لانگ کی فارم میں آئے کہ ادروائز آپ کہو کہ نہیں اس میں تو آیا ہی نہیں تھا. تو اس طریقے سے مطلب کوئی ایک چیز وہ اٹھا کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے یہ دونوں جو ہیں پرماننٹ ورچوئل سرکٹ اور سوئچ ورچوئل سرکٹ، یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس آگے جی ٹھیک ہے، یہ جو 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ MCQs اور شارٹ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ان کے آپ کو فل فارم جو ایبریویشن ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ کس کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو یہ 3 چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا. اور یہ ہے کیا چیزیں، یہ QoS اسپیسیفیکیشنز ہیں. تو جب QoS اسپیسیفیکیشنز امپورٹنٹ ہے تو پھر QoS خود بھی جو ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ جو ایگزامپل لکھی ہوئی ہے نا یہاں پہ، اس میں سے MCQs وہ آپ کو دے سکتا ہے کہ وہ آپ کو پوری یہ بات لکھ دے گا کہ ایک ٹیلی فون جو ہے وہ ہے وائس کال، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو QoS کا میٹر جو ہے وہ 64 یہ مل رہا ہے اور یہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب کچھ اس طریقے سے اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو وہ خیر یہ تو ایگزامپلس نہیں دی، لیکن مطلب اس طریقے کی جو ایگزامپلس ہوتی ہیں تو ان میں سے بھی کویشچن جو ہے وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب فار ایگزامپل وہ یہ کویشچن پوری دے دے اور اس میں سے آپ سے پوچھ لے کہ اس میں QoS کے پیرامیٹر کو کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اس میں 64 کلو بٹس یہ تھرو پٹ اور 500 ملی سیکنڈ کا یہ جو ڈیلے لکھے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس کے ہیں QoS کے پیرامیٹرز ہیں. اچھا، اس کے بعد لیکچر نمبر 20 آ گیا.
سیلز ورسز پیکٹس، یہ جنرل کویشچن آپ کے پاس ایسے تو نہیں آئے گا کہ یہ بالکل ایسے پوچھ لے، لیکن سیل اور پیکٹس کا آپ کو سیپریٹلی پتہ ہونا چاہیے، ان سے سیپریٹ کویشچن آ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس پورے ٹاپک کا ہی کویشچن بن جائے. اچھا، اس کے بعد اے ٹی ایم کی اسپیڈ کے بارے میں ہے، اور یہ جو نمبرز ہوتے ہیں نا یہ آپ کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جو OC3 کی جو ہے وہ اسپیڈ کتنی ہوتی ہے، تو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ جو اے ٹی ایم والا ٹاپک ہے نا پورا ان جنرل بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے اے ٹی ایم کا. اس کے بعد یہ لمیٹیشنز آف اے ٹی ایم، ٹھیک ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں جی پرائیویٹ اور پبلک نیٹ ورک میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی آپ کو یہ جو آرکیٹیکچر اور مینیجنگ وغیرہ کو چھوڑ کے جسٹ ان کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کا آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے، تو تاکہ آپ ان میں ڈفرینس بتا سکو. پھر یہ آرکیٹیکچر وغیرہ سے ان سے کویشچن آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ڈیفینیشن بہرحال ان کی لازمی آنی چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد آپ یہ ان کا جو ٹیبل ہے فار ایگزامپل، تو یہ بہت ایزی سا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے 3 نمبر کے کویشچن میں آ سکتا ہے کہ آپ ان کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج، تو ایک ایڈوانٹیج ہے اور ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، بہت ایزی، تو یہ بھی آپ کو آنا چاہیے. اب نیٹ ورک سروس پیراڈائم ہے، اس میں آپ کا یہ جو VPN والا ٹاپک ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک والا، یہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ کنیکشن اورینٹیڈ اور کنیکشن لیس سروسز جو ہوتی ہیں 2، یہ ٹاپکس بھی جنرل ٹاپکس ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کے آگے والے جو لیکچرز ہیں ان میں کافی یوز ہوتی ہے یہ ٹرم، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں ہوتی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات میں نے آپ کو شاید کئی دفعہ بتائی کہ کنیکشن اورینٹیڈ کیا چیز ہوتی ہے اور کنیکشن لیس، ان کی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں یہ سمپلیکس اور فل ڈپلیکس کنیکشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین یہ جو 2 فل فارمز ان کی لکھی ہوئی ہیں نا PVC کی اور SVC کی، تو یہ بھی آپ کو لازمی اس کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ جو میسج نہیں سوری یہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد آ جائیں کدھر انٹیریئر اینڈ سروس پیراڈائم. ہاں، یہ ان کے جو ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہیں کنیکشن اورینٹیڈ کے اور کنیکشن لیس، تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے اور ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اسی طریقے سے اس کا بھی جو ہے وہ سوری انہوں نے کمپیریزن کیا ہوا ہے، تو اس میں پھر ایڈوانٹیج ہی لکھی ہوئی ہے، ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یہ جو چیز، یہ جو آپ کے پاس ڈائیگرام ہے نا، یہ امپورٹنٹ اس طریقے سے کہ وہ آپ سے کویشچن پوچھ سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے وہ ایتھرنیٹ جو ہے اس میں کون سی سروس یوز ہوتی ہے، کنیکشن لیس یوز ہوتی ہے یا کنیکشن اورینٹیڈ، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس ٹیبل کو یا اس ڈائیگرام کو بھی آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہو. اچھا، اس کے بعد یہ جو ایڈریسز ہیں پوری آپ کے فائنل نم کے ایڈریس کا لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے، کیونکہ ایڈریس اس میں جو ہے وہ بہت مطلب امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، اب ایڈریس ہے ہوتی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور کہاں پہ یوز ہوتی ہے، کیسے یوز ہوتی ہے، اور اس کے بعد VPI کیسا، یہ جو لکھے ہوئے ہیں ATM کے سیل میں کہ آپ کے پاس ایڈریس کتنے بٹ کا ہوتا ہے، اس میں جو آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں کنیکشن وہ کتنے بٹ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں 8 بٹ کا VPI ہوتا ہے، 16 بٹ کا VCI ہوتا ہے، یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی ایک جو ہے ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھ لے کہ جو کنیکشن جو آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوکل ٹو نیٹ ورک ہوتا ہے یا لوکل ٹو ایج کمپیوٹر ہوتا ہے یا لوکل ٹو راؤٹر ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بھی وہ کویشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے. اچھا جی، نیٹ ورک پرفارمنس، یہ بھی اوور آل آپ کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں ڈیلے اور تھرو پٹ یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کے پاس ڈیلے کے 4 ٹائپس ہیں، ان کا آپ کو اور کچھ نہ آتا ہو ان کے نام لازمی آپ کو جو ہے وہ چاروں کی پتہ ہونے چاہیے. پھر تھرو پٹ اور ڈیلے میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، کیونکہ یوزلی ان کو جو ہے اسٹوڈنٹس لے کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ دونوں کیا چیزیں ہوتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ کے پاس یہ جٹر ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے MCQs اور شارٹ کے حساب سے کہ جٹر کیا چیز ہوتی ہے. نیکسٹ آپ آ جائیں جو ہے انٹرنیٹ ورکنگ کے لیے یہ آپ سے وہ ایز اے پیراگراف کی فارم میں لانگ کویشچن آ سکتا ہے، کم آتا ہے لیکن آ سکتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ لے کہ انٹرنیٹ ورکنگ کے لیے کیا موٹیویشن تھی یا کیوں ہمیں اس کی ضرورت پڑی. اچھا، اس کے بعد یہ جو چیزیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں اسپیشلی یہ جو ان دی 1970s والی بات، تو یہ آپ کے پاس MCQs آ چکا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جو ہے وہ ٹرو فالس کی فارم میں یا کچھ اس میں سے ایک ورڈ جو ہے وہ نکال دے. فار ایگزامپل یہ ڈیٹ اس میں سے ڈیش کر دے، مطلب ایمپٹی کر دے، یہاں پہ اسپیس خالی رکھ دے اور آپ سے پوچھ لے کہ کون سی جو ہے وہ اس میں یہی چیز ہو رہی تھی. لیکن اتنا مشکل نہیں کرتے، یوزلی ٹرو فالس ہی کریں گے یا ایزیلی وہ مطلب ایزی ہی پوچھتے ہیں. اس کے بعد یونیورسل سروس کیا چیز ہوتی ہے، اینڈ اس کے بعد انٹرنیٹ ورکنگ کی یہاں پہ جو ہے وہ جو چیزیں لکھی ہوئی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے پراپر، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں جی انٹرنیٹ آرکیٹیکچر میں،
اچیونگ یونیورسل سروس. دیکھیے اب یہ یونیورسل پروٹوکول سافٹ ویئر کے جو یونیورسل سروس ہے وہ ہم کون سے پروٹوکول سے جو ہے وہ اچیو کرتے ہیں, تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی سی پی آئی پی اس کا آنسر ہے. اچھا, اب یہ جو لیئرنگ ہے نا ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کی, یہ پورا جو ہے وہ ٹاپک ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ٹی سی پی آئی پی میں کتنی 5 لیئرز ہوتی ہیں, اور ان کے نام آپ کو لازمی آنا چاہیے, اور ان کا جو ہے پرپس آپ کو آتا ہو یا نہ آتا ہو, لیکن ان کا نام آپ کو لازمی آتا ہو, اس کی جو کنسیپچوئل لیئرز ہوتی ہیں. تو یہ اس کی لیئرز ہوتی ہیں اور بہت ایزی ہیں, تو یہ آپ کو لازمی آنا چاہیے. یہ شارٹ کوشچن میں آپ سے پوچھ سکتا ہے, یا ایم سی کیوز میں پوچھ لے کہ اس میں سے جو ہے وہ کون سی لیئر نہیں ہے, اور کوئی عجیب سا نام لکھ دے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی لیئرز ہوتی ہیں تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ صحیح جواب لگا سکو. باقی ان کی مینو لیئر 1, اور یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے, میں نے آپ کی جو ہے وہ اس کے لیے آسانی کے لیے یہاں پہ بھی ان کے نام لکھ دیے تھے کہ ان کے کیا نام ہیں. اچھا جی, اس کے بعد یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں, ہوسٹ کمپیوٹرز, راؤٹرز اور پروٹوکول لیئرز, یہ 3 ٹرمینالوجیز آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک میں نے کویشچن دیکھا تھا, اس میں یہ تھا کہ یہ والی جو لائن ہے نا, یہ والی فرسٹ لائن, یہ انہوں نے ایز از اٹھا کے ٹی سی پی آئی پی ڈیفائنز دا ٹرم یہاں پہ ڈیش کر دی تھی. اس کو ہوسٹ کمپیوٹر کو بیچ میں سے ورڈ کو نکال لیا تھا, باقی پوری لائن لکھتی تھی, اور ایم سی کیوز میں آپشن تھے آپ کے, اور اس میں سے ہوسٹ کمپیوٹر بھی آپ کا آپشن تھا, تو آپ نے وہ چوز کرنا تھا. تو اس طریقے سے یہ مطلب ایم سی کیوز بناتے ہیں, بہت ہی ایزی. اگر آپ نے ہینڈ آؤٹس کو جسٹ اسٹڈی بھی کیا ہوا ہے نا, تو آپ ایم سی کیوز ایزیلی ان کے ٹیکل کر سکتے ہو. اوکے, یہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے راؤٹرز کے بارے میں کہ راؤٹر ڈو ناٹ نیڈ لیئر 5 پروٹوکولز فار کہ وہ اپلیکیشن جو ہے وہ راؤٹرز کو اپلیکیشن لیئر کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ جو آئی پی پروٹوکول ایڈریسز ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اوور آل. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتانا چاہیے کہ ایڈریس جو ہے وہ ایک ورچوئل چیز ہوتی ہے, مطلب ایک ایبسٹریکٹ چیز ہوتی ہے, کوئی فزیکل چیز نہیں ہوتی آئی پی کا ایڈریس جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایڈریسنگ اسکیم کیا ہوتی ہے, ایڈریسنگ اسکیم میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس کا سائز کتنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے, تاکہ آپ کمیونیکیشن کر سکو, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہاں پہ آپ یوز کرتے ہو اس کو, تو آپ پیکٹ جب بھیجتے ہو تو ہیڈر میں آپ اس کا ایڈریس کا سینڈر کا اور ڈیسٹینیشن کا ڈالتے ہو. اچھا, اس میں جو آئی پی ایڈریس میں ہائرارکی ہے, ہائرارکی کا مطلب یہ کہ اس میں پری فکس کیا چیز ہوتی ہے اور سفکس کیا چیز ہوتی ہے. ان کا آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ پری فکس جو ہے وہ نیٹ ورک کے لیے ہوتا ہے, اور سفکس جو ہے وہ کمپیوٹر کے لیے یا ہوسٹ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں, اور یہ جو کلاسز ہیں اس کی کلاسز کا آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کتنی کلاسز ہیں, اور ان میں جو ہے وہ پری فکس اور سفکس کا سائز کتنا ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں, کتنی کلاسز ہیں اور پری فکس اور سفکس کا سائز. اگر آپ کو زیادہ نہیں یاد ہوتی, 5 نہیں یاد ہوتی, تو آپ اس کے 3 جو ہیں یہ لازمی کر لیں, اے بی سی, کیونکہ ان کے بارے میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل. باقی یہ جو کلاس ڈی اور ای ہیں, ان کو تو انہوں نے ویسے ڈسکس ہی نہیں کیا آپ کے اس میں کورس میں, تو آپ کو 3 کلاسز کا لازمی پتہ ہونا چاہیے. ان کے بارے میں کیا چیز پتہ ہونی چاہیے, ایک تو ان کے نام, آف کورس کلاس اے بی سی بہت ایزی ہیں. اس کے بعد اس میں پری فکس اور سفکس کا سائز کتنا ہوتا ہے, اے میں کتنا ہوتا ہے, بی میں کتنا ہوتا ہے, اس طریقے سے. اور ان کی جو سٹارٹنگ بٹس ہیں, ٹھیک ہے, کلاس اے کی جو سٹارٹنگ بٹ ہے وہ 0 ہوتی ہے, کلاس بی کی 1 اور 0 ہوتی ہے, اور کلاس اے کی 1 1 0 ہوتی ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے ایم سی کیوز کے حساب سے. اچھا, اس کے بعد لیکچر 25 میں نے آپ کو جب یہ پڑھایا تھا تب بھی بتایا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو ہے وہ اگلے لیکچر کے حساب سے بھی, اور اسٹینڈ الون خود بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ ٹیبل دیکھ لینا ہے, اور ٹیبل میں آپ کو یہی چیز پتہ چل جائے گی کہ آپ نے کلاس کا جو اگر آپ کو ایک ایڈریس دیا ہو تو اس کا آپ نے کیسے پتہ لگانا ہے کہ یہ کون سی کلاس کا ایڈریس ہے, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بھی بنتے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو ہے وہ شارٹ کویشچن بھی بن سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلاس اے کا ایڈریس جو ہے وہ ان ڈیجٹ سے شروع ہوگا تو کلاس اے کا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ان سے ہوگا تو کلاس بی سے ہوگا, نیچے کلاس سی کی لکھیں, اور ڈی اور ای کو بے شک آپ اسکپ کر دیں کیونکہ وہ آپ کے اس میں ڈسکس نہیں کی ہوئی. ڈاٹڈ ڈیسیمل نوٹیشن بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں کیسے آپ نوٹیشن میں کیسے لکھتے ہو ایڈریسز کو, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ کس کے لیے آئی پی سافٹ ویئر جو یہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. 32 بٹ کے ایڈریس کو, بائنری ویلیوز کو ڈاٹڈ ڈیسیمل میں جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آکٹرس کو ڈاٹس سپریٹ کیا جاتا ہے, اور اس کا مین مقصد کیا ہے کہ آپ انسانوں کے لیے اس کو ریڈ کرنا ایزی ہو ایڈریس کو, ٹھیک ہے. کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایڈریس اگر آپ دیکھیں تو اس کو ریڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. یہ والا جو اب اس میں ایڈریس ہے, فار ایگزامپل اگر آپ دیکھو تو یہ والا ایڈریس اس میں مطلب آپ ریڈ کرنا مشکل ہے, اور یہ والا ایڈریس اگر آپ دیکھو تو اس میں یہ ریڈ کرنا ایزی ہے. تو اس طریقے سے کہ اس کا یہ کیا پرپس تھا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ کلاسز, یہ جو رینج لکھی ہے یہ بھی آپ کو لازمی پتہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے پوچھ لے گا. فار ایگزامپل ایک ایڈریس, ٹھیک ہے,
اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایڈریس 128 سے شروع ہو رہا ہے تو کلاس بی کا ہوگا، 192 سے شروع ہو رہا ہے تو کلاس سی کا ہوگا، ٹھیک ہے، 0 سے 127 کے درمیان میں کسی نمبر سے شروع ہو رہا ہے تو کلاس اے کا ہوگا. تو اس طریقے سے یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ جو نمبرز ہیں اس کے کلاس اے میں نیٹ ورکس کے لیے کتنے نمبر ہوتے ہیں، 1 to 8 ہوتے ہیں، اور ہوسٹ کے لیے کتنے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فگر ہے جو کہ جتنے بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کلاس بی میں پھر کتنے ہوتے ہیں اور کلاس سی میں. اس طریقے سے ان نمبرز کا یہ جو اسپیشلی لکھے ہوئے ہیں نا آپ کے پاس ہوسٹ اور اس کے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنے آپ کے پاس ہوتے ہیں. صحیح، یہ والے جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں نا یہ آپ کو لازمی آنے چاہیے کہ یہ کتنے ہوتے ہیں، کیونکہ اسے یہ اور تو کچھ نہیں، اس میں سے بس MCQs جو ہے وہ بن سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو یہ وہ فائنڈ کرنے کو کہہ دے، جو کہ بہت ریئر چانسز ہیں کہ کہہ، لیکن اس میں سمپلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر پتہ ہوگا نا کہ کلاس اے کے ایڈریس میں بٹس کتنی ہوتی ہیں، پریفکس میں 7 ہوتی ہیں، تو آپ سمپلی 2⁻7 جو ہے وہ کیلکولیٹر میں کرو گے تو آپ کے پاس اس کا آنسر آ جائے گا، وہ جو کہ 128 ہوگا. تو اس طریقے سے آپ فائنڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو یاد نہیں رہتے. تو آپ ان نمبرز کو یاد کرنے کی بجائے آپ سمپلی ان کی جو بٹس ہیں ان کو یاد کر لو تو یہ زیادہ ایزی ہو جائیں گے. اوکے، نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس اس کی ایگزامپل ہے یہ. تو اس میں تو میرے خیال میں ایز سچ کوئی چیز نہیں ہے. اور اتھارٹی ٹھیک ہے، آپ ادھر نیچے آ جائیں لیکچر نمبر 26 میں. اب یہ سب نیٹنگ والا جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بھی کافی MCQs آپ کو ملتے ہیں کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایڈریس ہے تو اس میں فرسٹ کمپیوٹر کا ایڈریس کیسے بنے گا اور یہ وہ، ٹھیک ہے. تو سب نیٹنگ ویسے جنرل ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کی ضرورت کیوں پڑی، تو اس کی یہ فرسٹ لائن جو لکھی ہے نا، یہ مین اس کی وجہ تھی کہ جو ہے وہ کلاس فل جو ایڈریسنگ تھی وہ لمیٹیشن، اس کی وہ ایک لمیٹیشن بن گئی اور آپ کی جو ایڈریس اسپیس تھی وہ ایگزاسٹ ہونے لگی تھی. تو یہ پورا ہم نے اس کو لیکچر میں کور کیا اور ڈیٹیل میں، تو اب میں اس کو دوبارہ سے نہیں کرنے والا. بہرحال اس میں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اسکیم میں جو ہے آپ کرتے ہوئے ایک ISP کتنی بٹس کو یوز کر کے ایک جو ہے وہ ماسک رکھ سکتا ہے، جس سے پھر وہ کیا کر سکتا ہے کہ اپنے جو ہے وہ ایڈریس کو ڈیوائڈ کر سکتا ہے پریفکس اور سفکس میں اپنی مرضی سے. اس کے بعد یہ جو ایگزامپل لکھی ہوئی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ آپ کے پاس یہ چیز جو ہے لکھی ہوئی نا، یہ چیز A=D&M، اور یہ اینڈ آپ کا لاجیکل آپریٹر اینڈ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی یہ والی چیز کہ جو ہے وہ کیسے ہم سب نیٹنگ یا ماسکنگ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سب نیٹ اور جو ایڈریس ماسک، سب نیٹ اور ایڈریس ماسک سیم چیز ہوتی ہے. تو اس کی آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیشن پتہ ہونا چاہیے. اور اس کا سائز کتنا ہوتا ہے، 32 بٹ ہوتا ہے. اور 32 بٹ کون سے ایڈریس کے لیے ہوتا ہے، IPv4 کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں CIDR نوٹیشن. اس کا آپ کو فل فارم تو لازمی آنی چاہیے. فل فارم بیسیکلی آپ کی پورے اس میں کورس میں جہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں، ایبریویشنز ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی اس کی فل فارم کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو CIDR نوٹیشن ہے ایک. CIDR کوئی ٹائپ نہیں ہے ایڈریسنگ اسکیم کی، کچھ بھی نہیں ہے، سمپلی ایک نوٹیشن ہے. نوٹیشن بولتے ہیں کسی بھی چیز کے ایک لکھنے کا جو سٹائل ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں. تو اس کو اب کیا ہے کہ ایک لکھنے کا سٹائل ہوتا ہے اور یہ اس طریقے سے آپ اس میں ایڈریسز کو لکھتے ہو. یہ جو ایڈریس لکھا ہوا ہے نا، اس ٹائپ کے. اوکے نیکسٹ آپ آ جاؤ ہوسٹ ایڈریسز، ٹھیک ہے. تو یہ اس نے آپ کو ڈفرینٹ دکھائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایڈریس ماسک یہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس اور آپ کے پاس جو نیٹ ورک پریفکس ہے وہ اس طریقے سے تھا. اس میں آپ کے پاس جو سب سے لوسٹ جو ایڈریس بنے گا نا، ہوسٹ ایڈریس، وہ آخر پہ 17 ہوگا اور سب سے جو آخر پہ ہوگا وہ ہائیسٹ ہوگا وہ 30 ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل 14 جو ہے وہ بنتے ہیں اور یہ ہم نے اس کو پورا ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ کیسے جو ہے وہ 14 بنتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کچھ اسپیشل جو ہے IP ایڈریسز، ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سارے اگر پریفکس میں ساری زیروز ہیں اور سفکس میں ساری زیروز ہیں تو یہ دس کمپیوٹر کے لیے یوز ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس کے لکھے ہیں تو یہ بھی MCQs میں آ سکتے ہیں. وہ پوچھ سکتا ہے کہ اگر ایڈریس کے پریفکس میں بھی ساری زیروز ہیں اور سفکس میں بھی ساری زیروز ہیں تو وہ کس ٹائپ کا ایڈریس ہوگا. تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ یہ دس کمپیوٹر، مطلب MCQs میں وہ لٹرلی آپ کو یہ آپشن دے دے گا کہ دس کمپیوٹر ہے، نیٹ ورک ہے، ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ ہے، تو آپ نے دس کمپیوٹر کو ٹک کر دینا ہے. اوکے، اب 27 جو لیکچر ہے یہ ایڈریس ریزولوشن پروٹوکول، یہ پورا لیکچر ہی آپ سمجھ لیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ میں نے آپ کو تب بھی شاید بتایا ہوگا جب میں نے یہ پڑھایا تھا. اچھا جی، اس کے بعد اب ایڈریس ریزولوشن ہوتی کیا چیز ہے، اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، ہم اس کو کیوں
یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں تینوں, یہ ٹیبل لک اپ, کلوز فارم کمپیوٹیشن اور میسج ایکسچینج, ان میں سے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک لانگ کویشچن میں دے دے. ٹھیک ہے, اور لانگ کویشچن میں آگے تو پھر آپ کو اس طریقے سے اس کی پوری جو ہے وہ ڈیٹیل لکھنی پڑے گی, یا جتنا آپ کو یاد ہوگا اتنا تو آپ لازمی لکھیں گے. تو ان کے یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ڈیفینیشنز ہیں چھوٹی چھوٹی جو گرین میں ہائی لائٹڈ ہیں, یہ تو آپ کو لازمی آنی چاہیے. باقی آپ کو ڈیٹیل اگر یاد نہ رہے تو دیٹس اوکے. اوکے جی, اس کے بعد آپ یہ ہیشنگ اور ڈائریکٹ انڈیکسنگ, ان میں سے ہو سکتا ہے آپ کو وہ مطلب ایم سی کیوز وغیرہ میں آ جائیں. ٹھیک ہے, لانگ کویشچن میں بھی آ سکتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ لے کہ ہیشنگ کیا چیز ہوتی ہے آپ کے پاس, اس میں ریزولوشن ٹیبل لک اپ میں ہیشنگ کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کے پیپر ہوتے ہیں نا فائنل کے, اس میں جو آپ کے پاس لانگ کویشچن ہوتے ہیں 5 نمبر کے, وہ اتنے زیادہ لینتھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اب یہ ہیشنگ کا ٹاپک ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں کتنی 1 2 3 4 اور 4 لائنز ہیں ٹوٹل. تو یہ آپ کی 4 لائنز بھی 5 نمبر کے اس کے لیے کافی ہیں, اگر آپ نے ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ انفارمیشن وہاں پہ لکھی ہے تو. اس کے بعد کلوز فارم کمپٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے, کلوز فارم کمپٹیشن میں جو ہے وہ اس میں ایک چیز تھی, نہیں وہ سوری آگے. اوکے, تو اس کے بعد میسج ایکسچینج میں کیا, میسج ایکسچینج میں یہ دو چیزیں ہیں نا, سینٹرلائزڈ اور ڈسٹریبیوٹیڈ, ان دونوں کا آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں پاسبل ڈیزائنز کون سے ہوتے ہیں. تو اس میں وہ آپ کے پاس شارٹ کویشچن پوچھ سکتا ہے کہ آپ ایڈریس ریلیشن جو میسج ایکسچینج کے ساتھ ہوتی ہے اس میں 2 کون سے پاسبل ڈیزائنز ہیں, ان کے نام لکھیں. شارٹ میں بس اتنا ہی آئے گا کہ ان کے نام لکھ دیں. تو ان کے آپ نے نام لکھ دینے کہ ایک سینٹرلائزڈ ڈیزائن ہوتا ہے اور ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے. اس کے بعد اب اس کا جو میسج کا فارمیٹ ہے, اس سے بہت کم ہی کویشچن آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ کو اس نے یہ بتایا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو ٹائپس ہیں ڈفرینٹ اس کی, یہ سوری سمری ہے, اس کا فارمیٹ نہیں ہے. تو سمری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس ٹیبل لک اپ ہے تو وہ اپنی کہاں پہ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, کلوز فارم کہاں پہ یوز کرنا ہے, اور ڈائریکٹ ایکسچینج کہاں پہ یوز کرنا ہے. اب اس میں سے وہ آپ کو سینیریو بیس کویشچن, شارٹ کویشچن دیکھ سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کے پاس ایسا نیٹ ورک ہے جس میں پروٹوکول ایڈریس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف ہارڈ ویئر ایڈریس ہیں. تو آپ نے کون سی جو ہے ایڈریس ریزولوشن کی جو ٹیکنیک یوز کرو گے, تو اس میں آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک لکھ دو, ان کا نام لکھ دو کہ ٹیبل لک اپ یوز کریں گے یا پھر جو ہے ڈیٹا ایکسچینج والا جو ہے ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایڈریس ریزولوشن پروٹوکول. ٹھیک ہے, اس میں یہ بات یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ وہ آپ ٹرو فالس کے فارم میں پوچھ سکتا ہے کہ ٹی سی پی آئی پی میں کیا جو ہے وہ اے آر پی انکلوڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو یہ آپ کو آنا چاہیے. اس کے بعد ریکویسٹ اور رسپانس اے آر پی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس کے لیے یوز ہوتی ہیں, تو ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ آ جائیں جی اس کے فارمیٹ پہ. فارمیٹ میں یوزلی اس طریقے سے کویشچن نہیں آتے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کو ایک انفارمیشن مل گئی کہ جو ایتھرنیٹ کا ایڈریس ہوتا ہے وہ 48 بٹ کا ہوتا ہے اور آئی پی کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ 32 بٹ کا ہوتا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس میں جو ڈفرینٹ فیلڈز لکھی ہوئی ہیں نا, اس سے شاید ہو سکتا ہے وہ آپ کو پوچھ لے کہ جو ہے وہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, HADDR لینتھ کیا, اس میں کیا چیز آتی ہے, یا وہ آپ سے پوچھ لے کہ سینڈر HADDR میں کیا چیز آئے گی, تو اس میں آپ بتاؤ گے کہ اس میں سینڈر کا ہارڈ ویئر ایڈریس آئے گا. اور اس طریقے سے آ جائے, نہیں تو اس میں سے کویشچن نہیں آتے. اچھا, انکیپسولیشن کیا چیز ہوتی ہے, یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ سمپل بہت سمپل چیز ہوتی ہے کہ آپ اے آر پی میسج کو جو ہے وہ فزیکل فریم کے ڈیٹا ایریا میں انسرٹ کر دیتے ہو, رکھ دیتے ہو, تو اس کو ہم بولتے ہیں انکیپسولیشن. یہ جو کوڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ 0x806, اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے. تو یہ پورے آپ کے اس میں جو فائنل ٹرم کا سلیبس ہے اس میں ایک ہی کوڈ ہے, تو یہ آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے کہ یہ کس لیے یوز ہوتا ہے. تو یہ اے آر پی میسج کے کو ریپرزینٹ کر لیں گے, یوز ہوتا ہے فریم ٹائپ کی فیلڈ میں. اچھا, اس کے بعد آپ کے پاس آگے جی پروسیسنگ اس کی کیسے ہوتی ہے, کیشنگ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اے آر پی سے ریلیٹڈ اوور آل جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, ان سے آپ کی کویشچن آئیں گے کافی سارے. اس کے بعد یہ جو لیئرز لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے مین چیز یہ ہے کہ کون سی لیئر جو ہے وہ اے آر پی کا فنکشن پرفارم کرتی ہے, تو وہ نیٹ ورک انٹرفیس لیئر ہوتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ آ جائیں لیکچر نمبر 29 پہ. ڈیٹا گرام اور کنیکشن لیس سروس میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا, لیکن اس میں یہ جو کنیکشن لیس سروس ہے یہ بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کی اینڈ ٹو اینڈ ڈلیوری ہوتی ہے وہ ایک کنیکشن لیس سروس ہے. تو یہ اور طرح کا ٹاپک ہے. اچھا جی, اب اس میں یہی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یو ڈی پی جو ہے وہ کنیکشن لیس سروس ہے, اور ٹی سی پی جو ہے وہ کنیکشن اورینٹیڈ ڈیٹا ڈلیوری جو ہے وہ پروٹوکول ہے. تو یہ آپ کو اس کا لازمی پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ورچوئل پیکٹس کیا چیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, منیمم اتنا آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ ہوتی کیا چیزیں اور کیوں اس کا جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے.
فارمیٹ میں تو بہت سمپل ہے, ٹھیک ہے. فارمیٹ میں آپ کو کچھ نہ آتا ہو نا, اگر کسی بھی چیز کا فارمیٹ آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ سمپلی بتا دو کہ اس میں ایک ہیڈر ہوگا جس میں انفارمیشن لائک سورس ایڈریس, ڈیسٹینیشن ایڈریس, ٹھیک ہے, یہ دو باتیں آپ کو پتہ نہیں, اور پھر ڈیٹا ایریا ہوگا جس میں آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے بس. اچھا, یہ اب آئی پی ڈیٹا گرام کے سائز کے بارے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہیڈر جو ہوتا ہے وہ 20 آکٹٹس کا ہوتا ہے, فکسڈ ہوتا ہے, اور جو ڈیٹا ایریا ہوتا ہے وہ 1 آکٹٹ سے لے کر یہ 65,535 آکٹٹس ہیں. تو یہ ڈاٹ انہوں نے غلط لگا, یہاں پہ اصل میں کامن تھا. تو ایسے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنے اس کا سائز ہو سکتا ہے ڈیٹا کا. اس کے بعد راؤٹنگ ٹیبل کیا چیز ہوتی ہے, تو راؤٹنگ ٹیبل میں اور آپ کو کچھ یاد ہو نہ ہو, یہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں راؤٹنگ ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے بس, ٹھیک ہے. اور یہ کس میں ہوتے ہیں, یہ راؤٹرز میں ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ ایڈریس ماسک کیسے اپلائی کرتے ہیں راؤٹر, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے فار ایگزامپل, تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیسٹینیشن اگر آپ کے پاس, اب یہ چیز ہے نا, اس سے آپ کو وہ کویشچن دے سکتا ہے ایم سی کیوز میں, پوچھے کہ اگر آپ کے پاس ڈیسٹینیشن یہ ہے اور ایڈریس ماسک آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کے پاس نیکسٹ اسٹاپ کون سا بنے گا, اور آپ وہاں پہ جو ہے وہ کویشچن کا منہ دیکھتے رہو گے کہ یہ اس کا مجھے سولوشن کیسے پتہ چلے. تو یہ اگر آپ نے ہینڈ آؤٹس دیکھے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا, کیونکہ وہ کوائٹ لٹرلی ایسے کویشچن پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس کا سولوشن صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہینڈ آؤٹس پڑھے ہیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے, ادروائز آپ اس کو گیس نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے, ٹھیک ہے جی. ایڈریس ماسک کے بارے میں پہلے بھی ہم سب نیٹنگ والے اس میں ٹاپک میں دیکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیجیے گا. اور اس میں آپ کے پاس کیا چیز ہے, ہاں یہ اب ہم سے پوچھ سکتا ہے وہ کہ جو ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوتا ہے آئی پی ڈیٹا گرام میں وہ کون سی ڈیسٹینیشن کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کا ہوتا ہے, کسی راؤٹر کا یا کسی جو مڈ وے میں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, چیز آ رہی ہوسٹ یا وہ راؤٹر آ رہا ہوتا ہے اس کا ایڈریس نہیں ہوتا بلکہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کا ایڈریس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسٹ ایفرٹ ڈیلیوری جو ہے وہ آئی پی جو سروس پرووائڈ کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو 5 مارک کا کویشچن بھی دے دے, تو آپ کو یہ پورا پیراگراف پھر اس میں لکھنا پڑے گا, اور یہ 4-5 لائنیں اس کی کافی ہیں جتنا انہوں نے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد لیکچر نمبر 30 جو ہے وہ اس میں آپ کے پاس انکیپسولیشن, فریگمنٹیشن, ریسمبلی, یہ ساری چیزیں ہی ضروری ہیں, ٹھیک ہے. فارمیٹ کو اگین آپ اسکپ کر دیں اور یہاں پہ آپ آ جائیں اس کے جو ہے وہ نیچے. تو یہ جیسے اب لائن لکھی ہوئی ہے اس طریقے کی ایم سی کیوز دے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ہیڈر کی جو ہے وہ 96 بٹس ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس آپشن ہے تو ہیڈر لینتھ کی جو ہے فیلڈ ویلیو کتنی بنے گی, ٹھیک ہے. اب اگر یہ آپ نے ایم سی کیو اس کو پڑھا ہوگا ہینڈ آؤٹس کو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کی ویلیو 8 ہوگی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو نہیں پتہ, اگر نہیں پڑھا ہوگا تو پھر آپ کو نہیں پتہ لگے گا. اوکے, اب اس کے بعد انکیپسولیشن کیا چیز ہوتی ہے. انکیپسولیشن ہم نے اوپر بھی دیکھی تھی کہ آپ ڈیٹا ایریا میں جو ہے وہ اپنا ڈیٹا گرام کو رکھ دیتے ہو, ٹھیک ہے, ایک دوسرے فریم میں, ہارڈ ویئر فریم میں اپنے پورے کے پورے پیکٹ کو رکھ دیتے ہو, پورے کے پورے ڈیٹا گرام کو رکھ دیتے ہو. اس کے بعد یہ بات جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے ایک کانسیپٹ کے حوالے سے کہ جو آپ کے پاس ہوتا ہے نا یہ آئی پی ڈیٹا گرام, یہ ہر راؤٹر کے پاس جا کے ان انکیپسولیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو پروسیس کر کے دوبارہ سے ری انکیپسولیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہر راؤٹر کے پاس جا کے یہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد ایم ٹی یو بہت امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, اس کی فل فارم کیا ہوتی ہے اور یہ کس لیے یوز ہوتا ہے. تو اس سے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سے وہ کویشچن پوچھ سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس, اب فار ایگزامپل وہ پوچھ لے گا کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہے, فریم ہے, اور اس کا جو سائز ہے وہ آپ کے ایم ٹی یو سے بڑا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو آپ بتاؤ گے کہ وہ ڈسکارڈ کر دیا جائے گا, راؤٹر اس کو ڈسکارڈ کر دے گا. اب فریگمنٹیشن کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کیوں کی جاتی ہے, فریگمنٹیشن کیا ہوتی ہے اور اس کو کیوں کیا جاتا ہے اور یہ کون کرتا ہے. تو یہ آپ کو ساری جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ لکھے کہ راؤٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ لارجر ہوگا تو پھر 8 سپلٹس, مطلب کہ راؤٹر سپلٹ کر رہا ہے, راؤٹر فریگمنٹیشن کر رہا ہے. ری اسمبلی کیا چیز ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو یہ جو فرسٹ لائن لکھی ہوئی ہے کہ ریکنسٹرکشن آف اوریجنل ڈیٹا گرام از کالڈ ری اسمبلی, تو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے 30 منٹس کی آلموسٹ ویڈیو ہوگی, کافی لینتھی ہو رہی ہے تو ہم اس کو جلدی جلدی کرتے ہیں. اوکے, فریگمنٹ لاس ہوگا تو پھر کیا کیا جائے گا, ٹھیک ہے, تو اس کو ری ٹرانسمٹ کیا جائے گا. یہ اس طریقے سے آپ کو چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ فیوچر جو آئی پی وی 6 ہے, لیکچر نمبر 36, اس میں کیا چیز مین آپ کے پاس یہ ٹاپک ہے, موٹیویشن فار چینج کی ضرورت کیوں پڑی. پھر یہ جو نام لکھا ہوا ہے اس کا آئی پی وی نیکسٹ جنریشن, یہ آپ کے پاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو پریلیمائنری ورژن تھا آئی پی کا اس کو کیا کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے جو آئی پی وی 6 کے فیچرز ہیں, یہ لانگ کویشچن میں آپ کے پاس 5 مارکس کا کویشچن آ سکتا ہے کہ آئی پی وی 6 کے آپ فیچرز بتائیں, تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اسپیشلی اس کا آپ کو جو 128 بٹ سائز ہے ایڈریس کا وہ تو لازمی پتہ ہونا چاہیے.
اس کے بعد اس میں ایکسٹینشن ہیڈرز ہوتے ہیں، تو وہ ایکسٹینشن ہیڈر کا جو سپریٹ ٹاپک ہے وہ بھی تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. اور بیس ہیڈر میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس بیسک اس کو چھوڑ دیں آپ یہاں پہ. ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 32 پہ آپ آ جائیں. فریگمنٹیشن کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس میں جو ایرر ڈیٹیکٹنگ میکینزم ہے نا، وہ جو ہے وہ اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز ہوتی ہے. اچھا، یہ جو لکھا ہوا ہے ملٹیپل ہیڈرز کے کہ کیا ایڈوانٹیج ہوتے ہیں یا یوز کیا ہوتا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب آئی پی وی ایڈریسنگ میں 3 ٹائپس ہوتے ہیں، یونیکاسٹ، ملٹی کاسٹ، کلسٹر. تو یہ 3 ٹائپس بھی آپ کو لازمی پتہ ہونے چاہیے. اور یہ ایڈریسنگ والا اوور آل ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے. تو اس میں وہی بات ہے جیسے کہ 128 بٹ کا سائز ہوگا اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب اس کو جو ہے وہ ڈینوٹ کیسے کیا جاتا ہے، لکھا کیسے جاتا ہے IPv6 کے ایڈریس کو. تو اس میں آپ کے پاس یہ کہتا ہے کہ جو ان وائڈلی جو ہے وہ ڈاٹڈ ڈیسیمل، ان وائڈلی مطلب کہ یہ زیادہ نہیں یوز ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت لینتھی ہے اور لیکن MCQs میں آ سکتا ہے. اور یہ ایڈریس جو ہے نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں MCQs بن سکتے ہیں. MCQs میں آپ کو 4 جو ہے وہ ایڈریس دے دے گا اور اس میں سے ایک ٹھیک ہوگا. تو اس میں ایک تو اس میں 2 باتیں آپ نے لازمی یاد رکھنی ہیں. ایک یہ جو نمبرز ہیں نا ڈاٹ سے سپریٹڈ، یہ 16 ہونے چاہیے. ایک دوسرا یہ جو 255 لکھا ہوا ہے نا، تو یہ 255 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے وہ آپ کو کنفیوز کر سکتے ہیں کہ کسی ایک 255 کی جگہ 256 لکھ دے گا. اور یا یہ ہوگا کہ اس کے جو ٹوٹل نمبر ہیں وہ 16 کی بجائے کم کر دے گا. تو اس طریقے سے MCQs بن جاتے ہیں. زیرو کمپریشن شارٹ کویشچن میں بھی آیا ہوا تھا اور MCQs میں بھی. اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو ایرر رپورٹنگ میکینزم ہے ICMP، تو اس کی جو انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ڈیٹیل کہاں پہ ہے، نہیں لکھی ہوئی، اس کو ہم نے پڑھا تو تھا. بہرحال تو یہ بھی ٹاپک آپ کا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو ایرر کے ہے نا میسیجز کہ کون کون سے جو ہے وہ ایررز آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ 5 ایررز جو ہیں وہ ٹائپ کو پتہ ہونے چاہیے آپ کے کہ کس وجہ سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈسکارڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انفارمیشنل ہیں، ٹھیک ہے. ایکو ریکویسٹ رپلائی تھی، تو ہم آگے لیکچر میں جب ہم نے پڑھا تھا تو یہ تو بہت ایزی چیزیں تھیں. اور اس کے بعد یہ جو ICMP کا پورا ٹاپک ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کویشچن دے دیتا ہے کہ آپ وہ کہتا ہے کہ آپ بتاؤ کہ ICMP کو یوز کر کے ہم ریچیبلٹی کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یا یہ پوچھ لے گا کہ ICMP کو یوز کر کے ٹریس روٹ کیسے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یا پھر یہ ہوگا کہ ICMP کا وہ بالکل نام نہ لے، ٹھیک ہے. وہ آپ پوچھ لے کہ ٹریس RT جو ہے وہ ونڈوز میں کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ بتاؤ گے کہ ICMP کو میسیجز کو یوز کر کے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انکریزنگ TTL کے ذریعے. تو اس طریقے سے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ اس کو پاتھ MTU فائنڈ کرنے کے لیے کیسے آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس لیکچر نمبر 34، اس میں آپ کے پاس یہ جو IP کے بارے میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کمیونیکیشن دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو سورس اور ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوتے ہیں وہ کمپیوٹرز کے ہوتے ہیں اور اس کو مشین ٹو مشین. تو یہ 3 پوائنٹس امپورٹنٹ ہے. اور جو ٹرانسپورٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ آپ کے اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن ہوتا ہے یا اینڈ ٹو اینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو UDP ہے یہ آپ کے پاس فرسٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکول تھا TCP IP میں، ٹھیک ہے. پھر آپ کے بعد بعد میں TCP آ گیا تو وہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے کویشچن آ سکتا ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹ پروٹوکولز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. تو اس میں پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیوں ہمیں ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ ایک کمپیوٹر پہ ملٹیپل اپلیکیشن چل رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی اپلیکیشن نے ڈاٹا بھیجا ہے. 2 آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ کون سے جو ہے وہ TCP IP میں مین ٹرانسپورٹ پروٹوکولز ہیں، تو ان کے نام آپ کو لازمی آنی چاہیے اور فل فارمز بھی آنی چاہیے. یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول اور TCP جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کنٹرول پروٹوکول، ٹرانسفر کنٹرول پروٹوکول تھا یا ٹرانسپورٹ کنٹرول پروٹوکول تھا. اچھا، اس کے بعد UDP کی کریکٹرسٹکس کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کون کون سی جو ہے وہ اس کے فیچرز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ میسیج انٹرفیس والا UDP جو ہے وہ میسیج اورینٹڈ انٹرفیس یوز کرتا ہے. یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے. ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج تو آف کورس جتنے بھی ہم نے ٹاپک دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے ATM ہو گیا، ARP ہو گیا، TCP، یہ UDP، تو ان کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج آپ کو لازمی آنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہ جو انٹریکشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ MCQs میں آ سکتا ہے کہ جو ہے وہ آپ اس سے ریلیٹڈ کہ اگر ون اپلیکیشن کمیونیکیٹ کر رہی ہے ایک اپلیکیشن سے تو وہ کس ٹائپ کا انٹریکشن ہوگا، تو 1 to 1 ہوگا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس UDP کتنے جو ہے وہ ٹائپ کے ایڈریسز کو سپورٹ کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یونیکاسٹ کو کرتا ہے، ملٹی کاسٹ کو اور براڈ کاسٹ کو کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم اس طریقے سے کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں
کہ یہ پروٹوکول پورٹس کیا چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کیوں یوز کیا جاتا ہے، ان کا کیا پرپس ہوتا ہے. تو یہ جو پورا ویسے لکھا ہوا ہے نا اینڈ پوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پروٹوکول پورٹ نمبر، تو یہ آپ کو کانسیپٹ کے طور پہ پتہ ہو ایز اگر آپ یاد نہیں بھی کر سکتے تو کانسیپٹ کے طور پہ بتاؤ کہ پورٹس کیوں یوز کی جاتی ہیں. اس کے بعد لیکچر نمبر 35 میں آپ کے پاس ٹی سی پی ہے. تو ٹی سی پی کو آپ دیکھ لیں، اس کو جو اوور آل ہر چیز ہے اس میں کہ اس کا انٹروڈکشن میں کیا چیز آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی ضرورت کیوں پڑی، دا نیڈ کیوں پڑی، ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، پھر اس کو مزید اس نے ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے، سروسز، ٹھیک ہے، یہ یو ڈی پی کی بھی اور ٹی سی پی کی بھی. وہ آپ کو کمپیریزن کرنے کا بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ ٹی سی پی اور یو ڈی پی کی سروسز کو کمپیئر کرو، یا ان کا مطلب اس میں وہ ٹی سی پی ورسز یو ڈی پی، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے. اس کے بعد یہ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا اس میں ٹی سی پی میں، وہ آپ کی جو ٹی سی پی لیئر ہوتی ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، اور یہ ہم نے کلائنٹ اور سرور کی اس میں بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لیکچر نمبر 36 یہ اسی کا کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 2 لیکچر میں نے آپ کو ویسے ہی بتایا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد یہ جو چیز تھی نا کہ کتنا انتظار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس میں 2 مین چیزیں تھیں، ڈسٹینس ٹو ڈیسٹینیشن اور کرنٹ ٹریفک کنڈیشن کے. ان 2 باتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جو ہے ایکنالجمنٹ کا ٹائم. اڈیپٹیو ری ٹرانسمیشن کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹرم جو لکھی ہے اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو اس کی یہاں سے اس کا جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیپ ایسٹیمیٹ آف راؤنڈ ٹرپ آن ایچ کنیکشن اینڈ یوز کرنٹ ایسٹیمیٹ، یہ بات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو 3 ٹرمینالوجیز ہیں، بفر، فلو کنٹرول اور ونڈوز، تو ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹی سی پی میں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد 3 وے ہینڈ شیک جو ہے وہ اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے. اور ٹی سی پی جو ہے وہ آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ کنیکشن کلوز کرنے کے لیے کیسے 3 وے ہینڈ شیک کو یوز کرتا ہے، کنیکشن بگن کرنے کے لیے کیسے کرتا ہے، تو یہ آپ کو اس میں پتہ ہونا چاہیے. اچھا، پھر سیکوینس نمبر کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جو سیکوینس نمبر جو ہے اس کا کتنا سائز ہوتا ہے یا کس لیے یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کنیکشن کریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو 37 اور 38 NAT کے 2 لیکچر ہیں، یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں. تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ کنجیشن کنٹرول مین اس میں جو چیز ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کیسے ہم کنجیشن کنٹرول کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فارمیٹس کو اگین آپ اسکپ کر دیں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کویشچن کم ہی آتے ہیں. اور پھر یہاں پہ آپ کے پاس ٹرانسلیشن، نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کی مین ڈیفینیشن آ گئی، ٹھیک ہے. اس کی امپلیمنٹیشن جہاں پہ لکھی ہیں کہ آپ کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. یا تو آپ اسٹینڈ الون ہارڈ ویئر ڈیوائس کر سکتے ہو یا پھر ایک IP راؤٹر لے سکتے ہو جس میں NAT کی فنکشنالٹی امبیڈڈ ہوگی. اس کے بعد آپ کے پاس NAT کی ڈیٹیل آ گئی. یہ جو السٹریشن ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں. ایگزامپل میں آپ ہاں جی، اب جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ ایگزامپل میں اس نے آپ کو بتایا کہ ایک نیٹ ورک ہے آپ کے پاس یہ، ٹھیک ہے. تو یہ ایڈریس وہ آپ کو MCQs میں دے دے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کہے کہ اس میں سب سے پہلا جو ہوسٹ ہوگا اس کا کیا ایڈریس ہوگا. تو اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت سمپل ہے. 10.0.0.1 جو ہے وہ آپ کے پاس پہلا ہوگا، اور 10.0.0 جو 8 ہوگا .8 ہوگا وہ آپ کے پاس آخری ہوگا. اس طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے امپلیمنٹیشن آف NAT، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کویشچن میں آ سکتا ہے، شارٹ کویشچن میں. نیکسٹ آپ آ جائیں نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کو ہی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کے جو ویریئنٹس ہیں 2، یہ NAPT اور NAT ٹوائس، یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور ان کے اگین بیسک ان کی مطلب جو ڈیفینیشن وغیرہ ہوتی ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس TCP سپلائسنگ ہے. یہ میں نے ٹاپک کہیں دیکھا نہیں ہے ویسے کویشچن میں کہیں پہ، لیکن آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو ہے ٹوائس NAT آ گیا، اور CAT جو چیز تھی کہ کیا چیز ہوتی ہے، کیبل ایڈریس ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے. اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں یوز ہوتی ہے. ٹی وی جو پرووائڈرز آپ کو انٹرنیٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، تو پھر وہ NAPT کے ساتھ کچھ فنکشنل پلس ایڈیشنل فنکشنلٹی کو یوز کر کے آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. NAT ایٹ ہوم، یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے کویشچن میں دیا ہوتا ہے، اس میں کیا چیز ایسی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں IP راؤٹ. اب IP راؤٹنگ یہ جو 6 کے 6 لیکچر ہیں، یہ 6 کے 6 ہی امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس میں جو میں نے 3 آپ کو بتائے تھے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اس میں جو ہے آپ کے پاس اسٹیٹک اور ڈائنامک راؤٹنگ، جو ان کی یہ والی جو ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں نا، یہ اور نیچے آپ کے پاس یہ، تو یہ آپ کو ڈیٹیل ان کی پوری پتہ ہو، کیونکہ اس میں وہ آپ کو کویشچن دے سکتا ہے. یا تو ایک ان میں سے پوچھ لے 5 مارک کے کویشچن میں، یا دونوں پوچھ لے
کا کمپیریزن پوچھ لے اس طریقے سے. اس کے بعد لیکچر نمبر جو 40 ہے وہ اس میں آپ آ جائیں تو آٹونومس سسٹم کا جو کنسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں آئی جی پیز اور ای جی پیز، ان کا آپ کو لازمی نام آنے چاہیے اور فل فارم، اور یہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں. تو آئی جی پیز آٹونومس سسٹم کے اندر یوز ہوتے ہیں اور ای جی پیز جو ہیں وہ آٹونومس سسٹمز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ آ جائیں 41 پہ. تو 41 میں آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ جو ان کے 3 یہ جو ہے نا انٹرنیٹ راؤٹنگ پروٹوکولز، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو شارٹ میں آ سکتا ہے تو نام پوچھ سکتا ہے ان کے، کسی 2 کے نام پوچھ سکتا ہے، فل فارم پوچھ سکتا ہے ایم سی کیوز میں. تو یہ آپ کو، یا پھر یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو بی جی پی ہے یہ کون سے ٹائپ کا راؤٹنگ پروٹوکول ہے. تو جو یہ ای جی پی ٹائپ کا ہے اور باقی 2 جو ہے آئی جی پی ہیں. اور اس میں یہ جو اوپن شارٹیسٹ فرسٹ پاتھ والا پروٹوکول ہے یہ سپریٹ سے ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہ جو اب اس میں کرنا کیا ہے کہ اس میں یہ جو ان کے سارے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں نا یہ سارے آپ کو ایز از یاد ہونے چاہیے. اس میں کچھ بھی آپ کو زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی طریقے سے اگر آپ کو پوائنٹس یاد ہیں تو یہ آپ کو پورے مارکس مل جائیں گے. اس میں سے ایم سی کیوز وغیرہ میں اس طریقے سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ ہے آپ کے پاس آر آئی پی، اس میں کون سا الگوریدم یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. او ایس پی ایف میں کون سا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے اس کے بعد 42 میں آپ آ جائیں تو فارمیٹ کو اگین آپ فی الحال کے لیے اسکپ کر دیں. اور یہ جو آئی ای ٹی ایف کی فل فارم کیا ہے. ٹھیک ہے. او ایس پی ایف کی اگین میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ایبریویشنز جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری امپورٹنٹس ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو ہے سی آئی ڈی آر، ہاں اس کے جو اتنے بھی کریکٹرسٹکس ہیں او ایس پی ایف کے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. ان میں سے آپ کے پاس شارٹ کویشچن پوچھ سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے کہ او ایس پی ایف میں وہ کہتا ہے کہ راؤٹنگ ود ان آٹونومس سسٹم کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے سمپل یہ بات لکھ دینی ہے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے ایک انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول کے طور پہ. ٹھیک ہے. جو کہ یوز ہوتا ہے ٹو پاس راؤٹنگ انفارمیشن امنگ راؤٹرز ود ان این آٹونومس سسٹم. تو شارٹ کویشچن. ٹھیک ہے. سی آئی ڈی آر کی فل فارم. اور اس کے بعد آپ آ جائیں جی نیچے. ہاں اس میں کون سا الگوریدم یوز ہوتا ہے. تو لنک اسٹیٹ اس میں یوز ہوتا ہے اور اس میں آر آئی پی میں جو ہے وہ ہمارے پاس دوسرا الگوریدم یوزر ہوتا ہے. اچھا اب گراف والا جو ٹاپک ہے اس میں کوئی ایز سچ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو راؤٹرز ہوتے ہیں ان کو نوڈز سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور نوڈز ان سرکلز کو بولتے ہیں. تو اس طریقے سے راؤٹر کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اور جو آپ کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں ان کو ایجز سے، مطلب کہ یہ جو لائنز ہوتے ہیں نا راؤٹر کے درمیان، ان کو نیٹ ورکس کو ایجز کے طور پہ ایجز سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ایریاز والا ٹاپک ہے یہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ او ایس پی ایریاز کیا چیز ہوتے ہیں، ان کو کیوں ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیوں کا جواب یہ ہوگا کہ اس سے پھر ہمارا جو اوور ہیڈ ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ہم جو ہے وہ اسکیل اپ بھی کر سکتے ہیں ایزیلی. تو یہ اس کے فائدے ہیں اور اس کی پوری یہ جو انفارمیشن لکھی ہے. اس کے بعد 43 میں آپ کے پاس یہ جو ملٹی کاسٹ راؤٹنگ ہے اس میں وہ اس طریقے سے پوچھ سکتا ہے کہ انٹرنیٹ ملٹی کاسٹنگ ڈیفیکلٹ کیوں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے پھر بتانا ہوگا کہ اس وجہ سے ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ جوائن کر سکتا ہے، لیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آئی جی ایم پی جو ہے اس کی بھی اگین فل فارم اور یہ کیوں یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یوز اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب کسی کمپیوٹر نے ایک گروپ لیو کرنا ہوتا ہے یا جوائن کرنا ہوتا ہے تو وہ آئی جی ایم پی کو یوز کرتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہ جو 3 ہے نا پیراگراف، 3 ٹاپکس ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس سے آپ کو کویشچن لازمی آ سکتا ہے کہ وہ لانگ کویشچن میں پوچھ لے، شارٹ میں پوچھ لے، ایم سی کیو میں کہیں پہ بھی. تو اس کے حساب سے پھر آپ کو لکھنا پڑے گا اس کے بارے میں. اچھا اس میں آپ کے پاس وہ سینیریو بیس کویشچن بھی دے سکتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ فلڈ اینڈ پروون جو ہے وہ اسمال گروپ کے لیے یوز ہوگا اور ایسے نیٹ ورک میں یوز ہوگا جہاں پہ سارے ممبر جو ہیں وہ کنٹیجیس لوکل ایریا نیٹ ورکس میں کنیکٹڈ ہوں گے. تو آپ کو یہ سینیریو دے دے کہ آپ کے پاس ایک نیٹ ورک ہے جو کہ جس کا جو گروپ ہے وہ اسمال ہے اور اس کے سارے ممبر جو ہیں وہ ایک کنٹیجیس لین میں کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. کنٹیجیس لینز میں کنیکٹڈ ہیں، ملٹیپل ہوں گے. تو اس میں آپ نے کون سی جو ہے وہ ٹیکنیک یوز کرنی ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ فلڈ اینڈ پریون یوز کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس طریقے سے اس کا دے سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس گروپ جو ہے وہ جیوگرافیکلی ڈسپرسڈ ہے تو اس میں آپ نے کون سا جو ہے وہ ٹیکنیک یوز کرنی ہے. اس کے بعد لاسٹ آپ کے پاس 44 ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو 4 آپ کے پاس پروٹوکولز ہیں نا یہ امپورٹنٹ ہیں اور ان میں یہ جو 2 ہیں پم سم اور پم ڈم. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس دونوں امپورٹنٹ ہیں. ان کا آپ کو وہ ڈفرینس پوچھ سکتا ہے کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، ان کا کمپیریزن آپ کر کے بتاؤ اور کیوں ان کو یوز کیا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کے امپورٹنٹ ہے. اگین اور آپ کو کچھ آتا ہو نہ آتا ہو لیکن ان کی جو فل فارمز ہیں وہ آپ کو لازمی ان کی آنی چاہیے. اور اس کے بعد آپ کے پاس نیچے
اس میں جو ہے وہ کلائنٹ نیچے کلائنٹ سرور جو انٹریکشن ہے یہ اس میں امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ کویشچن کافی آتے ہیں، اور اس میں بھی کلائنٹ سرور میں بھی یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں نا دونوں کی، یہ امپورٹنٹ ہیں، سرور کی اور کلائنٹ کی، کہ ان میں کیا وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کلائنٹ اور سرور خود ہوتے کیا ہیں، تو یہ پروگرامز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا جو ہے وہ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ ایک کلائنٹ ہوتا ہے اور ایک سرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے تو میں اگین اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا۔ لاسٹ آپ کے پاس ٹاپک ہے، اور اس میں جو ہے وہ چیز صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کلائنٹ اور سرور ہوتے ہیں نا یہ ٹرانسپورٹ لیئر کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور کسی کے ساتھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ کلائنٹ فار ایگزامپل ڈیٹا بھیجے گا تو ٹرانسپورٹ کو بھیجے گا، پھر آگے ٹرانسپورٹ ادھر بھیجے گی تو پہلے ٹرانسپورٹ کے پاس آگے ڈیٹا، پھر وہ ڈائریکٹلی سرور، تو مطلب کہ سرور اور کلائنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کس لیئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹرانسپورٹ لیئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو ٹاپک اور اس میں لیکچر بتا دیے امپورٹنٹ۔ اب جب ہم نیکسٹ ویڈیو کریں گے جس میں کویشچن وغیرہ ہوں گے تو اس میں آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں سے کویشچنز آتے کیسے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ یہی دوں گا کہ اب آپ کے پاس ٹوٹل یہ 76 پیجز تھے جو کہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو آپ اس کو سارا اگر کر سکتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہے، اور آپ کو کوئی بہت زیادہ فائلز وغیرہ پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمپلی اگر ہینڈ آؤٹس کو اچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا پیپر ایزیلی کور ہو سکتا ہے اس میں سے، کیونکہ فائل تو آپ کے پاس بہت زیادہ لینتھی ہوں گی نا، بہت زیادہ اس میں کویشچن ہوتے ہیں، تو آپ کتنا یاد کر سکتے ہو، تو بہتر آپ کے لیے یہی کہ آپ اس کے جو ہیں ہینڈ آؤٹس انہی کو اچھے سے کور کر لو، تو آپ کا پیپر اچھے سے ہو جائے گا، اینڈ دیٹس اٹ۔